تخلیقی दुनिया भी अजब दुनिया है। कभी लम्हों में ऐसा काम तख्लीक हो जाता है जो कि हमेशा के लिए अमर हो जाता है, और कभी लम्हों का काम तख्लीक करने में अरसे लग जाते हैं। यूट्यूब भी एक तख्लीकी दुनिया है जहां अपनी हर तख्लीक, हर कोशिश, हर वीडियो के साथ हम लोगों के सामने अपनी सलाहियत, सोच, ज़हनी और मेंटल अप्रोच के मुताबिक अपनी कोशिश, अपनी तख्लीक रखने की एक कोशिश करते हैं। और अब इस कोशिश में बहुत से लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं और बहुत से लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। लेकिन याद रखिए कि यूट्यूब एक लंबी रेस है। ये 1, 2 या 10 वीडियोस की रेस या गेम नहीं है। इसमें कामयाब होने के लिए आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा। अगर आप धीमी सुरों के सिंगर हैं तो धीमी सुरों में ही गाइए। अगर आप क्लासिकल सिंगर बनकर पक्के राग गाने की कोशिश करेंगे तो मजाक बन जाएगा। अगर आप अपनी हर वीडियो, हर तख्लीक में अछूते मौज़ूआत ढूंढने की और तराशने की कोशिश करेंगे, हर वीडियो को टाइटैनिक के लेवल की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्द आप थक जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी की छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी यादों, रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों से मौसर कंटेंट बनाने की सलाहियत पैदा कीजिए। इससे आप थकेंगे भी नहीं और कभी मौज़ूआत, कंटेंट या मवाद की कमी का शिकार भी नहीं होंगे। आज की इस वीडियो में मैं ज़िंदगी की छोटी छोटी बातों, रोज़मर्रा की आम चीज़ों और कुछ यादों से मौसर कंटेंट बनाने की एक कोशिश करूंगा। आपको 1 या 2 सैम्पल वीडियोस भी दिखाऊंगा, जस्ट एक किक स्टार्ट देने के लिए, एक आइडिया देने के लिए कि किसी आम चीज़ से कंटेंट बनाने के लिए ट्रैक पे कैसे चढ़ना है। सिर्फ आपको उस चीज़ के इर्द गिर्द कहानी बुनने का फ़न और अल्फाज की अदायगी आनी चाहिए। आप छोटी छोटी बातों, रोज़मर्रा की आम चीज़ों और कुछ यादों से बहुत अच्छा मौसर कंटेंट बना सकते हैं। सादत हसन मंटो के नाम से तो हम सब वाकिफ़ ही हैं। उर्दू अदब के काफ़ी मशहूर अदीब और किसी हद तक मुतनाज़ा कहानी नवीस समझे जाते हैं। वो अपने अरूज के ज़माने में शायद रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग में बैठे थे वे, तो किसी साहब ने कहा कि सादत साहब किसी दिन अपनी कोई कहानी लिख कर दें हमें, ताकि हम सामीन को आपकी कहानी सुना सकें। तो सादत साहब ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा कि ठीक है, अभी आप कोई मौजू दे दें मुझे तो मैं अभी आपको कहानी लिख के दे देता हूँ। तो वो साहब शायद सोच रहे थे कि सादत साहब 3-4 दिन, हफ्ते का टाइम लेंगे। तो जब सादत साहब का ये पुरएतमाद लहजा देखा तो उन्होंने ऐसे ही इज़राए तफन्नन शायद कहा कि ठीक है, आपकी मेज़ पे सामने जो आपके टाइपराइटर पड़ा है इसके ऊपर कोई कहानी लिख के दे दें अभी हमें। तो उन साहब ने तो ये बात शायद इज़राए तफन्नन ही कही होगी, लेकिन सादत साहब की महारत को सलाम। उन्होंने बड़े पुरएतमाद लहजे से कलम उठाया और कहानी लिखना शुरू की, और वहीं फिल्म बदी टाइपराइटर पर एक अच्छी कहानी लिखकर उनके हवाले कर दी। यूट्यूब पे फ़िल्म मेकिंग का मामला भी कुछ ऐसा ही है। अक्सर आपने कुछ लोगों को शायद ये नसीहत करते हुए सुना होगा या ये कहते हुए सुना होगा कि यूट्यूब पे अच्छी वीडियो बनाने के लिए, अच्छा कंटेंट देने के लिए, क्योंकि कंटेंट, मवाद या मौज़ूआत जो हैं वही वीडियो का मेन एक मसला या इशू होता है। जब आप व्लॉगिंग या वीडियो मेकिंग शुरू करते हैं यूट्यूब पे, पहली 5-10 वीडियो तो एक जो जज्बात होते हैं, शौक़ होता है, उसमें बन जाती हैं। उसके बाद एक इशू खड़ा होता है कि अब मज़ीद वीडियो किन मौज़ूआत पर या क्या कंटेंट शामिल किया जाए जो कि अच्छा भी हो और देखने वालों को पसंद भी आए। तो अक्सर हमने लोगों को सुना होगा कहते हुए कि या तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हों दुनिया भर में या मुल्क भर में जाते हों तो फिर आप अच्छी अच्छी वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा सोशल या आउट गोइंग हों, पार्टीज़ अटेंड करते हों, उनकी वीडियोस बनाएं, या बड़े बड़े लोगों से मिलते हों, उनके इंटरव्यू करके आप बना सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो कंटेंट बनाना या अच्छा कंटेंट बनाना वो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जो मेरा सोचने का अंदाज़ है या काम करने का तरीका है वो ज़रा मुख्तलिफ़ है। मेरे ख़्याल में कि आप अपने घर में रहते हुए, इवन अपने बेडरूम में, अपने कमरे में बैठे बैठे बहुत से अच्छे मौज़ूआत जो हैं उन पे वीडियोस बना सकते हैं, कंटेंट जो है वो तैयार कर सकते हैं अपने घर में या अपने रूम के अंदर बैठे हुए भी। सिर्फ़ आपको अपनी स्किल या महारत को ज़रा पॉलिश करने की या निखारने की ज़रूरत है। आइए रोज़मर्रा की चीज़ों और कुछ यादों से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की कुछ सैम्पल वीडियोस देखते हैं। लंदन में रहने वाले 99% पाकिस्तानियों को अपना
قومی لباس پہننے کا موقع صرف 2 دن ہی ملتا ہے، ایک دن جمعے کی نماز کے وقت، وہ بھی اگر آپ کو کام سے چھٹی ہو تو، یا پھر سال کے سال عید کے دن۔ اسی لیے ایک لباس جو ہے وہ 10 سال بعد بھی ایسا نیا نظر آتا ہے جیسے ابھی خرید کے پہنا ہو۔ یہ جس لباس میں میں آپ کو ملبوس نظر آ رہا ہوں، اس سے میں 2 عیدیں بھگتا چکا ہوں، ابھی بھی دیکھیں کیسے لشکارے مارا ہے۔ اب اگر آنے والی بڑی عید میں بھی میں آپ کو اسی لباس میں نظر آؤں تو یہ سوچ کر قطعی دکھی ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہائے بیچارے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ فش اینڈ چپس یا دوسرے فاسٹ فوڈ جو ہیں وہ یونائٹڈ کنگڈم کی لائف کو اس لیے بہت سوٹ کرتے ہیں کیونکہ یہاں کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ پاکستان یا انڈیا میں تو ہم اسپیشل اہتمام کر کے تنور کی 4 روٹیوں کے ساتھ جی بھر کے آلو گوشت کھا کے پھر آرام سے ٹیک لگا کے ماچس کی تیلی کے ساتھ دانت صاف کرتے ہوئے عالمی سیاسی منظر نامے پہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پا جی تسی منو نہ منو جو کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے، لیکن یہاں وہ مزے نہیں ہے بھائی۔ یہاں جو ویسٹرن لائف ہے اور اسپیشلی جو یو کے کی لائف ہے، اس کا میں نے ایک کنکلوژن نکالا ہے کہ یہ لائف جو ہے ایک عجیب طرح کا انتظار کا سرکل ہے جس میں گزرتی ہے، انتظار کا گول دائرہ ہے جس میں انسان بھاگتا رہتا ہے، اسی انتظار کے سرکل یا گول دائرے میں گزرتی ہے۔ جو کام کرتے ہیں ان کو ویکینڈ کا انتظار ہوتا ہے کہ ویکینڈ آئے گا، چھٹی ہوگی تو کچھ ریسٹ کریں گے، پھر ان کو مہینے کے اینڈ کا انتظار ہوتا ہے کہ مہینے کا اینڈ ہوگا اور سیلری آئے گی، کسی کو فون کے فری پیکج کا انتظار ہوتا ہے کہ فون منتھ کا اینڈ ہوگا تو فری پیکج فون کا ملے گا۔ جو کام کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں یہاں سے آتے ہیں ان کو یہ انتظار ہوتا ہے کہ میں اتنے پیسے کما لوں تو پھر میرے حالات کافی بہتر ہو جائیں گے تو پھر میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو بس ہر کوئی اسی طرح کے انتظار کے سرکل میں، ہر کسی کا اپنا انتظار ہے، اور پھر ایک دن یہ انکشاف ہوتا ہے کہ زندگی تو گزر گئی۔ تو جب لائف پیٹرن ایسا ہو تو پھر کھانے کے لیے کوئی اسپیشل جو ہے وہ ایک ٹائم نکالنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فاسٹ فوڈ جو ہے وہ کافی ان ہے یہاں پہ اور اسی کو پریفر کیا جاتا ہے۔ تصویر میں یہ گول مٹول پیارا سا بچہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ میں ہوں۔ دل تو بہت کر رہا ہے کہ کہانی کچھ ایسے بیان کروں کہ 1989 میں ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولنے والے اس بچے کی خوبیاں بچپن میں ہی سب پر عیاں ہونے لگیں۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز اپنے آبائی قصبے سے کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو اسلام آباد بھیج دیا گیا، اور وہاں بھی آپ نے اپنے علم و فضل سے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے۔ لیکن صورتحال کچھ ایسی ہے نہیں، اس لیے میں چادر کے مطابق ہی پاؤں پھیلاتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ میں ہوں۔ آنکھوں میں چمک بتا رہی ہے کہ بچے نے سوچا ہوگا کہ زندگی ایسے ہی ہنستے کھیلتے معصومیت سے گزر جائے گی، لیکن زندگی ہماری مرضی کے مطابق سیدھی لائنوں پر کہاں چلتی ہے جی۔ اس لیے بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اسکول کے بستے کا بوجھ لاد دیا گیا۔ جی ان سیمپل ویڈیوز میں آپ نے دیکھا، اوبویسلی کچھ سیکنڈز یا 1 منٹ کی ویڈیو ہی میں نے بنانی تھی، صرف کک سٹارٹ دینے کے لیے، ایک آئیڈیا آپ کو دینے کے لیے کہ کوئی بھی بات چیز دیکھ کر آپ کا ذہن کس طرح اس پروسیس میں جانا چاہیے کہ ہر عام چیز بات یا یاد سے آپ ایک اچھا مواد کنٹینٹ کریٹ کر سکیں۔ تو اس طرح جب آپ اپنے ذہن کو پروسیس میں لائیں گے، اس کو تخلیقی بنائیں گے تو یقین جانیے آپ کو ارد گرد کنٹینٹ ہر چیز ہر بات میں بکھرا ہوا نظر آئے گا۔ اپنے ذہن کو اس طرح تخلیقی عمل میں لے کے آئیے، اپنی پرانی تصویریں نکالیے اسکول کے زمانے کی، جب آپ نے پہلا دن اسکول اپنے جوائن کیا، اگر اس کی کوئی تصویر ہے اس کو لگائیے، اس کے اوپر وائس اوور کے ذریعے اپنی سٹوری سنائیے کہ جب آپ نے پہلا دن اسکول جوائن کیا تو کیا حالات تھے، کیا جذبات تھے، پورا دن کیسے گزرا۔ نیا یونیفارم ملا، نیا بیگ ملا، رات کو آپ بہت خوش تھے، نیند نہیں آ رہی تھی، صبح تک بہت خوش تھے یونیفارم پہن کے بیگ اٹھا کے، لیکن جیسے ہی مدر نے یا فادر نے اسکول کے دروازے پر چھوڑا، اللہ حافظ کہا، تو پھر آپ کے کیا جذبات تھے، کیسے آپ کا رونا پورے اسکول نے سنا۔ بہت اچھی ولاگ بنے گی، لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے۔ کوئی بتائے کہ میں نے جب پہلا موٹر بائک خریدا، موٹر سائیکل خریدا تو میرے کیا جذبات تھے، میں نے کیا کیا، میری کتنی خواہش تھی، جب میں جو ملا تو میرے کیا جذبات تھے، اس دن میں نے کیا کیا۔
کالج کے زمانے میں جب میں نے پہلا دن کالج جوائن کیا، کالج کا ماحول اسکول سے کیسے ڈیفرنٹ تھا، میں نے کیا کالج میں کیا، کیا مجھے ڈیفرنٹ لگا، کیا میرے جذبات تھے، میرے دوستوں کے کیا جذبات تھے. پھر کالج کی کینٹین پہ ایک ولاگ بنائیے کہ کالج کی کینٹین کا کیا ماحول ہوتا تھا جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کے برگر کھاتے تھے، گپیں لگاتے تھے، گانے گاتے تھے، کیا ماحول ہوتا تھا. اپنی تمام پرانی تصویریں نکالیے، یقین جانیے ہر تصویر کے ساتھ آپ کو ایک کہانی جڑی ہوئی نظر آئے گی. آٹومیٹیکلی آپ کا کام جو ہے وہ اس میں سے نکلتا چلا آئے گا. کوئی اگر آپ نے کتاب زندگی میں پڑھی ہے اس کو یاد کیجئے، اس کے بارے میں بتائیے. اگر کتاب نہیں بھی پڑھی زندگی میں، بچپن میں اسکول میں کوئی قاعدہ تو پڑھا ہوگا، اس قاعدے کو لے کے آئیے، بتائیے کہ اس قاعدے کے ساتھ آپ کی کیسی کیسی یادیں جڑی ہیں اور کیسے آپ کے جذبات ہیں جب وہ نیا قاعدہ آپ کے ہاتھ میں آیا، اس کے اندر رنگین تصویریں آپ نے دیکھی تو آپ کے اس وقت کیا سوچ تھی، کتنا معصوم ذہن تھا. اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ بڑا مؤثر اور ٹچی قسم کا کنٹینٹ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہر اس کنٹینٹ کے ساتھ ہر ایک کی یادیں جڑی ہوتی ہیں. ہر کوئی اسکول گیا، ہر کسی نے موٹر بائک یا کار خریدی ہوگی، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی کتاب یا قاعدہ پڑھا ہوگا. تو جب آپ اس پہ کوئی سٹوری یا کنٹینٹ بنائیں گے ایک اچھے الفاظ کے ساتھ، لیکن الفاظ کا چناؤ بہت بہت جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. الفاظ کا چناؤ اور کہانی کی بنت کے ساتھ آپ اچھی کنٹینٹ بنائیں گے تو ہر کوئی اس کے ساتھ جڑے گا، پسند کرے گا اور آپ کی اگلے ولاگ کا بھی یا ویڈیو کا بھی انتظار کرے گا. اچھا، اس میں کچھ دوست یہ گلہ بھی کرتے ہیں جب میں ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیسے عام باتوں سے اچھا کنٹینٹ بنایا جا سکتا ہے، تو وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا ذہن تو ایسے کام ہی نہیں کرتا، جو الفاظ آپ یوز کر رہے ہو یہ تو ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں، ہم کیسے یہ بات کریں، ہم تو یہ اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکتے، ہمارا ذہن تو ایسے کام نہیں کرتا، یا ہم ایسی ادائیگی نہیں کر سکتے جیسے وہ کرتا ہے، جیسے آپ کرتے ہو یا جیسے وہ کرتا ہے. تو میں ان سے کہنا میرا یہی ہوگا کہ اب آپ نے یوٹیوب پہ چینل بنا لیا، آپ ایک چینل کے اونر ہیں، تو اس کو اپنی زندگی میں ایک اپرچونٹی کی طرح دیکھیے، ایک سنہری موقع کی طرح دیکھیے. اس کے ساتھ یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ اپنی سیلف ڈیولپمنٹ بھی شروع کر دیں، بکس ریڈنگ شروع کر دیں، مختلف قسم کی بکس پڑھنا شروع کر دیں. یوٹیوب جو ہے وہ سیلف ڈیولپمنٹ کی ویڈیوز سے بھری پڑی ہے. اگر آپ سیلف ڈیولپمنٹ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر لکھ کر تو دیکھیے، سینکڑوں ویڈیوز کھل جائیں گی. ان ویڈیوز کو دیکھیے کہ آپ اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں، کانفیڈنس کیسے بڑھا سکتے ہیں، دوسروں سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہے، الفاظ کی ادائیگی کیسی ہونی چاہیے. ہر طرح کا مواد یوٹیوب کے اوپر پڑا ہے. بک ریڈنگز کیجیے تو آپ دیکھیے گا کہ کچھ ہی عرصے میں آپ کا یوٹیوب چینل تو گرو کرے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ آپ کی اپنی ذاتی شخصیت بھی گرو کر جائے گی اور آپ کو سیلف ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی بھی نظر آئے گی. تو یہ ون ون سچویشن ہو جائے گی.